کیا آپ بی بی گھر قتل عام کے بارے میں جانتے ہیں؟ ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ جسے پڑھتے ہوئے انسان کے لیے جذبات قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کانپور، جسے اس زمانے میں کانپور کہا جاتا تھا، وہاں پہ پیش آیا۔ اسے تاریخ میں بی بی گھر مساکر یعنی بی بی گھر قتل عام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ برٹش راج اور ہندوستانی بغاوت کی تاریخ کے انتہائی متنازع اور المناک چیپٹرز میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک طرف برطانوی اور دوسری طرف ہندوستانی نیریٹو سے آگے بڑھ کر اس دور کے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک اہم وضاحت ابتدا ہی میں ضروری ہے۔ بی بی گھر میں قتل ہونے والوں کی تعداد، قتل کی صحیح تاریخ، ذمہ دار افراد اور واقعات کی بعض تفصیلات پر مورخین کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم مشہور روایات کے ساتھ جدید تاریخی تحقیق کو بھی سامنے رکھیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز مئی 1857 میں میرٹھ سے شروع ہونے والی فوجی بغاوت سے ہوا۔ شمالی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ بغاوت پھیل گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں شامل بہت سے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کی۔ دہلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو علامتی سربراہ تسلیم کیا گیا اور کئی علاقوں میں کمپنی کے خلاف مسلح مزاحمت شروع ہو گئی۔ پنجاب میں بھی ہوئی۔ کانپور بھی اس بغاوت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہاں بغاوت کی قیادت نانا صاحب پیشوا سے منسوب کی جاتی ہے۔ برطانوی فوجی دستے اور ان کے ساتھ موجود یورپی خاندان ایک مشکل صورتحال میں پھنس گئے۔ طویل محاصرے، گرمی، بیماری، بھوک اور مسلسل لڑائی نے حالات کو انتہائی خوفناک بنا دیا تھا۔ بالآخر برطانوی فریق اور باغیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت برطانوی خواتین، بچوں اور دیگر افراد کو محفوظ راستے سے الہ آباد جانے کی اجازت دینے کی بات کی گئی، لیکن یہ وعدہ خونی سانحے پر ختم ہوا۔ ستی چورا گھاٹ کا سانحہ جون 1857 کے آخر میں ہوا، جب برطانوی مرد، خواتین اور بچے کشتیوں کے ذریعے کانپور سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو ستی چورا گھاٹ پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس واقعے میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ تقریباً 200 افراد کا ذکر بار بار سامنے آتا ہے۔ یہاں انتہائی اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ 1857 کے اس ہنگامہ خیز ماحول میں کانپور میں صرف صورتحال تیزی سے بدل رہی تھی۔ برطانوی فوج دوبارہ پیش قدمی کر رہی تھی، باغیوں کے لیے سیاسی اور فوجی دباؤ بڑھ رہا تھا اور قیدی خواتین و بچوں کا مستقبل ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے برطانوی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بی بی گھر کا قتل عام تقریباً 15 جولائی 1857 کے آس پاس ہی ہے۔ بی بی گھر میں قید خواتین اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور برطانوی روایت کے مطابق ابتدا میں باغیوں نے قصابوں کو بلایا اور تلواروں یا چھریوں سے خواتین اور بچوں کو قتل کیا۔ تاہم جدید مورخین اس واقعے کی تمام تفصیلات کو احتیاط سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سانحے کے بارے میں ابتدائی برطانوی بیانات میں بعض انتہائی ہولناک تفصیلات بعد کے جذباتی اور انتقامی بیانیے کا حصہ بھی بن گئی۔ تاریخ دان رگرنگ شومو خرجی نے 1857 کے کانپور واقعے پر اپنی تحقیق میں اس سانحے کے مختلف بیانیوں اور ان کے سیاسی اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ ایک بات بہرحال واضح ہے کہ خواتین اور بچوں کا قتل ہوا اور یہ 1857 کی بغاوت کے سب سے ہولناک واقعات میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ کنویں میں لاشیں قتل کے بعد ہمیں دکھائی دی وہاں پہ۔ یہی کنواں بعد میں برطانوی انتقامی سیاست اور یادداشت کی ایک بڑی علامت بن گیا۔ برطانوی
فوج جب کانپور پہنچی تو اس نے بی بی گھر اور اس کنویں کے مناظر دیکھے۔ ان مناظر نے برطانوی فوجیوں اور ہندوستان میں موجود یورپی آبادی میں شدید غصہ پیدا کیا۔ یہ غصہ صرف فوجی رد عمل تک محدود نہیں رہا، بلکہ برطانیہ میں بھی 1857 کی بغاوت کے خلاف شدید جذبات پیدا ہوئے۔ اخبارات اور کتابوں میں بی بی گھر کے قتل کو برطانوی عوام کے سامنے بغاوت کی وحشت کی علامت کے طور پہ پیش کیا گیا۔ 6 زندہ لوگ ملے تھے۔ آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے، کیا یہاں سے کچھ زندہ لوگ ملے تھے؟ ایسی روایت کا کچھ حوالہ آتا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ لاشوں کے درمیان 6 افراد، 3 خواتین اور 3 بچے زندہ ملے تھے، اور بعد میں انہیں بھی قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہاں تاریخی احتیاط ضروری ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات مختلف معاصر بیانات میں یکساں نہیں ملتی۔ بعض روایات میں بچوں اور خواتین کے زندہ بچنے یا بعد میں قتل کیے جانے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری شہادتوں میں تفصیلات مختلف ہیں۔ اس لیے یوٹیوب پر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ برطانوی معاصر روایات میں ایسے زندہ بچ جانے والوں اور پھر ان کے قتل کی تفصیلات بھی ملتی ہیں، تاہم ان تفصیلات کی مکمل تاریخی صحت پر اختلاف موجود ہے۔ یہ فرق ہمیں سنسنی خیزی اور تاریخ کے درمیان لکیر قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم ایک بات یقینی ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اتنا بڑا شاید نہ ہوا ہو، لیکن بعد میں برطانیہ نے یہاں پہ جو مقامی باشندوں کے ساتھ کیا، جو ظلم کیا، جو قتل عام کیا، اس کے جواز کے حوالے سے اس واقعے کو اس کے حجم سے زیادہ بڑا بنا کے پیش کیا گیا۔